بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں صحیح اور غلط کی پہچان دھندلا چکی ہے۔ ہم نے دوسروں کی چمک کو اپنی حقیقت سمجھ لیا ہے اور اپنی اصل پہچان کو پسے پشت ڈال دیا ہے۔ کبھی ہم دنیا کے رہنما تھے، ہمارا کردار، ہمارا علم، ہماری تہذیب مثال تھی، لیکن آج ہم دوسروں کی نقل میں اپنی پہچان کھو رہے ہیں۔ ہماری زبان بدل رہی ہے، ہمارا لباس بدل رہا ہے، ہمارے انداز، ہمارے خیالات، سب کچھ آہستہ آہستہ بدل رہا ہے، اور افسوس ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اسلام صرف عبادت کا نام نہیں، یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم کیسے جئیں، کیسے بولیں، کیسے چلیں اور کیسے اپنی پہچان برقرار رکھیں۔ اے نوجوانوں، آپ امت کا مستقبل ہو۔ اگر آپ نے اپنی پہچان کھو دی تو آنے والی نسلیں کیا ورثہ لیں گی؟ دیکھیں، تاریخ کے اوراق میں ہم وہ امت تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خیر امت قرار دیا، لیکن آج ہم دوسروں کی نقالی میں اپنی اصل کھو بیٹھے ہیں۔ قرآن ہمیں جھنجھوڑ کر کہتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے، مگر ہم نے بدلنا تو سیکھ لیا، مگر کس کی طرف؟ اپنے رب کی طرف یا مغربی کلچر کی طرف؟ آج ہمارے گھروں میں، ہماری تقریبات میں، ہماری سوچوں میں ہر جگہ مغربی رنگ غالب آ رہا ہے۔ ہم نے ماں اور باپ جیسی مقدس ہستیوں کی محبت کو بھی مخصوص دنوں تک محدود کر دیا ہے، جیسے مدرس ڈے اور فادرس ڈے، حالانکہ قرآن ہمیں واضح حکم دیتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون ہے؟ فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون؟ فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون؟ فرمایا، تمہارا باپ۔ تو کیا ہماری محبت اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ اسے ایک دن کے سہارے کی ضرورت پڑ گئی؟ اسی طرح ویلنٹائنز ڈے جیسے تہوار جو ہمارے دین اور تہذیب کا حصہ نہیں، آج ہمارے نوجوانوں کی پہچان بنتے جا رہے ہیں۔ محبت جو اسلام میں پاکیزہ رشتوں کے ذریعے ظاہر کی جاتی ہے، اسے ہم نے بے راہ روی اور نمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ ہماری محفلیں بدل گئیں، ہماری ترجیحات بدل گئی، ہمارا لباس، ہماری گفتگو، حتیٰ کہ ہماری سوچ بھی بدل گئی۔ اور اگر ہم شادی بیاہ کو دیکھیں جو اسلام میں ایک سادہ، بابرکت اور پاکیزہ بندھن ہے، تو وہاں بھی ہم نے بے جا رسومات کا بوجھ ڈال دیا۔ ہلدی، مہندی، ڈھول، ڈانس، فضول اخراجات اور نمود و نمائش، یہ سب ہمارے معاشرے میں فخر سمجھا جانے لگا ہے۔ بارات کے نام پر دکھاوا، سینکڑوں مہمانوں کی دعوتیں اور قرض لے کر تقریبات کرنا، کیا یہی سادگی ہے جس کی اسلام نے تعلیم دی؟ جہیز ایک ایسا بوجھ جو بیٹیوں کے والدین کے کندھوں کو جھکا دیتا ہے۔ حالانکہ نکاح کو آسان بنانے کا حکم دیا گیا، ہم نے اسے مشکل ترین بنا دیا ہے۔ کتنے ہی رشتے صرف اس لیے ٹوٹ جاتے ہیں کہ جہیز پورا نہیں ہو سکا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو۔ مگر آج ہم برکت نہیں بلکہ دکھاوا تلاش کر رہے ہیں۔ ہم سنت کو چھوڑ کر رسموں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو کیا سکھا رہے ہیں، دین یا رسم، سادگی یا نمود و نمائش؟ مگر آج ہم برکت نہیں بلکہ دکھاوا تلاش کر رہے ہیں۔ کتنے ہی رشتے صرف اس لیے ٹوٹ جاتے ہیں کہ جہیز پورا نہیں ہو سکا، اور اب تو بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ نیو ایئرز کے جشن بھی بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ رات بھر جاگنا، آتش بازی، بے مقصد خوشیاں، ہم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ یہ سب ہماری زندگی میں کیا حقیقی فائدہ دے رہا ہے؟ یا صرف ایک اندھی تقریب
تقلید ہے۔ الغرض ہماری زندگی کے ہر شعبے میں یہ مغربی کلچر رائج کر گیا ہے۔ اور یاد رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تنبیہ فرمائی، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ تو کیا ہم نے سوچا کہ ہم کس کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں؟ اے نوجوانوں، آپ اس امت کی امید ہو، اگر آپ نے سوشل میڈیا کی چمک، فیشن کی دوڑ اور مغربی آزادی کے نام پر اپنی غیرت اور حیا کھو دی تو آنے والی نسلوں کو کیا ورثہ دو گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور نہ کمزور پڑو اور نہ غم کرو، اگر تم مؤمن ہو تو تم ہی غالب رہو گے، لیکن غالب وہی ہوگا جو اپنی پہچان پر قائم رہے، جو اپنے رب سے جڑا رہے، جو حق کو تھامے رکھے۔ آج ضرورت ہے بیداری کی، واپسی کی، انقلاب کی، اپنے اندر کے انقلاب کی۔ اپنے گھروں کو دین سے جوڑو، اپنے دلوں کو قرآن سے جوڑو، اپنی زندگیوں کو سنت کے مطابق ڈھالو۔ یاد رکھو عزت مغرب کی نقالی میں نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے میں ہے۔ اللہ ہمیں حق کو پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔